اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو پتھر پہ لکیر سمجھیں اور اس پہ اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کسی اور جگہ پہ آپ نے اگر الیکشن پہ کوئی بات کرنی ہے تو اپنی محترمہ زوجہ صاحبہ سے جا کے، بیوی صاحبہ سے جا کے آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ الیکشن کے حوالے سے کسی کو ٹیلی ویژن چینل پہ بھی گفتگو کرنے کی کہ التوا کے حوالے سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ذریعے سے نون لیگ، آپ کو پتہ ہے نا کہ نون لیگ نے سب سے پہلا جو اتحاد کیا ہے وہ ایم کیو ایم سے کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے ذریعے سے انہوں نے ایک بڑا ڈرامہ رچایا اور ایم کیو ایم نے پریس کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ پہلے جناب پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں اور بلدیاتی ادارے جناب جڑیں پکڑ جائیں، مضبوط ہو جائیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور فلاں کریں، تو اس کے بعد پھر قومی الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب فیبروری میں ہمارے ہاں تو کچھ علاقوں میں برف ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے، تو اس لیے فیبروری میں شاید الیکشن ممکن نہیں ہے۔ پھر بہت سارے اور جو مسلم لیگ نواز بالخصوص، ناظرین آپ نے آج دن تک نواز شریف صاحب کی زبان سے الیکشن کی تاریخ مانگنا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ کس کر و فر سے وہ تشریف لائے اور جس سہولت کاری کے تحت آئے، اس کے باوجود وہ الیکشن کی تاریخ نہیں مانگ رہے، اور ان کی جماعت میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف ہیلوں بہانوں سے کہ جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھمکاؤں ہو جائے گا، اس لیے الیکشن تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ آوازیں اٹھانے والوں کو، جس طرح سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحافیوں کو بھی اجازت نہیں ہے، اینکرز کو بھی اجازت نہیں ہے کہ الیکشن کے التوا کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کریں، تو وہ کم از کم ایم کیو ایم کو تو طلب کریں، اور جو باقی جو سرکار میں سے، اور سرکار چونکہ نون لیگ کی ساری ہے، جو بیٹھے ہوئے سارے ان کے لوگ ہیں، ان میں سے لوگوں کو بھی جو بات ایسی کرتے ہیں ان کو بھی طلب کریں اور یہ ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 نومبر کو جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے پورے پاکستان کے جو حلقے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اب ان کی اپیلیں وغیرہ سنی جائیں گی اور 16 دسمبر سے باقاعدہ الیکشن کا شیڈول آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کے لیے کم از کم 45 دن ہوتے ہیں اور 16 دسمبر کے بعد تھوڑے سے دن، 2 ہفتے اس میں بچتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر جنوری کا مہینہ ہے، 30-31 دن وہ ہیں، اور پھر 8 فروری، تو یہ مشکل سے 50 دن سے اوپر تھوڑا سا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ الیکشن آمد ہے انشاءاللہ، اور چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ کہا وہ پتھر پہ لکیر ہی ہم نے سمجھی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ الیکشن کے التوا کی باتیں کر رہے ہیں، جو مختلف تعویلیں دے رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین، سائفر کیس آج عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ کس قدر بڑی سازش ہے، کس قدر بڑا ڈھونگ ہے، کس قدر بڑا ڈرامہ ہے، یہ کیا ٹرائل ہے، یہ کیا عدالتیں ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی عدالت اور ایک جیلر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ جیل والے پیش کرتے ہیں ملزم کو عدالت میں، اور نہ عدالت کوئی اپنا اثر و رسوخ دکھاتی ہے، بلکہ عدالت تو جو انتظامیہ کہہ چلی جاتی ہے، سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کے مصداق وہ کہتے ہیں جناب جو تانوں چاہیے اسی وہی کریں گے، تسی بولو کی چاہیے تانوں۔ تو یہ ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اور پھر جو جج صاحب نے آج پیش نہیں کیا گیا اور انہوں نے کل کی تاریخ رکھ دی ہے ٹرائل کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد نے انہوں نے کہا ہوا کہ 30 دن میں ٹرائل مکمل کرنا ہے، تو اس لیے یہ ٹرائل 30 دن میں ہم نے مکمل کرنا ہے۔ وہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ، ظاہر ہے آج سے کل پہ لے کے گئے تو وہ
یہی سمجھا جائے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا ٹرائل کریں گے، جبکہ اس معاملے کو اوپر کی عدالتوں میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ہمایوں دلاور صاحب کی طرح نظر یہ آتا ہے کہ ذوالقرنین صاحب بھی بڑا لمبا چوڑا ان کا نام ہے، اور انہوں نے آج کہا بھی یہ ہے کہ انصاف صرف ہوگا نہیں، ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہی جملہ اور یہی فقرہ ہمایوں دلاور صاحب نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، چند منٹوں میں جو 3 درجن صفحات تھے وہ فیصلہ سنا کے چلے گئے، لکھ کے چلے گئے، پتہ نہیں کب کا کہاں سے لکھا ہوا آیا ہوا تھا، صرف انہوں نے تو کوگی ماری اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے نا، دیسی زبان میں دستخطوں کو کوگی کہتے ہیں، تو وہ کوگی مار کے تو وہ لندن یاترا کے لیے چلے گئے تھے، اور اب انہیں پھر خیر سے واپس لا کے تو انہیں ادھر ادھر کچھ دن رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر انہیں ایک FIA کی عدالت دے دی گئی اور ایک بڑی ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی، اور پھر وہ لوگوں کو ذبح کرنا شروع کریں گے۔ ناظرین، چیئرمین PTI جناب عمران خان، ان کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی اور فرح بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت کل 8 لوگوں کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، وہ عجلت میں فوری طور پہ بہت جلدی میں اس کا ریفرنس بنا کے آج نیب کی ٹیم نے آ کے تو ریفرنس دائر کیا، اور وہ پھر فوری طور پہ اس کی سکروٹنی جو عدالتی عملہ اس نے شروع کر دی، اور پھر کوشش یہ کی جائے گی کہ بہت عجلت میں تاکہ اگر کوئی سائفر کیس میں تاخیر ہوتی ہے اور سائفر کیس میں ضمانت مل جاتی ہے، سائفر کیس اسٹے ہو جاتا ہے، سائفر کیس کسی وجہ سے اڑ جاتا ہے، تو فوری طور پہ القادر ٹرسٹ والے اس جھوٹے مقدمے میں عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو اور ان کے باقی کچھ ساتھیوں کو اس میں رگڑا دیا جائے اور انہیں کسی طور باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ناظرین، جو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، ابھی تک کی خبروں کے مطابق اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے چیف جسٹس کہتے تھے کہ میں کتاب پہ چلنے والا شخص ہوں، میں آئین سے باہر نہیں جاتا، تو آئین پہ اگر رہتے ہوئے کریں گے تو ایک عادی اور ایک حوالاتی کی بات انہیں سننی پڑے گی، اس کی پٹیشن انہیں سننی پڑے گی، سننی چاہیے، ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہر ایک پاکستانی کی، اور پاکستان کے اندر چاہے جس ملک کا بھی کوئی شہری ہے، وہ چونکہ ان کی حدود میں آتا ہے، اس کا دائرہ اختیار میں آتا ہے دائرہ کار میں آتا ہے، اس لیے سننا ان پہ لازم ہے، یہ قاضی کا فرض ہے۔ قاضی القضاء بھی ہیں اور منصب کے لحاظ سے بھی قاضی ہیں، اور نام کے بھی قاضی ہیں، ذات کے بھی قاضی ہیں، اس لیے قاضی صاحب کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے، اور انہیں فوری طور پہ چاہیے کہ جو عمران خان صاحب نے درخواست لکھی ہے اس کو پٹیشن میں کنورٹ کر کے تو اس پہ یہ فیصلہ کریں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کثافتوں کی وجہ سے، گندے ماحول کی وجہ سے، مختلف تیزابوں کی وجہ سے، مختلف کیمیکل کی وجہ سے جو فضا پراگندہ ہو رہی ہے، جو اوزون کی لیئر تباہ ہو رہی ہے، جو باقی آکسیجن گڑبڑ ہو رہی ہے، اور گیسز بے پناہ جو کارخانوں کی گیسز ہیں، گاڑیوں کی گیسز ہیں، اور بے شمار اور انڈسٹریز کی گیسز ہیں، اور جو نالوں میں، دریاؤں میں، ایون سمندر میں جو گندا پانی جا رہا ہے، کیمیکل والا پانی جا رہا ہے، تیزاب والا پانی جا رہا ہے، اس سب کے حوالے سے ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے کہ دنیا کو کس طرح سے ان اثرات سے بچایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ گرمی کا اضافہ ہوتا جائے گا، سردی کا پیریڈ سکڑ جائے گا، سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی، اور بے شمار شہر جو سمندروں کے بالکل نزدیک ہیں یا چھوٹے جزائر ہیں، بھوٹان ٹائپ وہ، اور مالدیو ٹائپ، یہ ایسے ممالک ہیں جن کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس چیز سے نپٹنے کے لیے کہ ہمارے جنگل تباہ نہ ہو، ہمارے گلیشیئر تباہ نہ ہو، ہماری جو سائبیریا ہے وہ پگھل رہا ہے، اس لیے یہ ماحولیاتی کانفرنس بین الاقوامی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی اچھے اقدامات ہوں گے، اور جو ممالک پاکستان میں، آپ کو یاد ہے نا، جو پچھلے سال آیا تھا، وہ یہی کہا گیا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ تباہی پاکستان کو دیکھنی پڑی، تو جو
انڈسٹریز ظاہر ہے ان لوگوں کی ہیں، پیسے پوری دنیا میں وہ کماتے ہیں اور پوری دنیا کا ماحول جو ہے وہ خراب کرتے ہیں بڑے ممالک، اور انہوں نے اس سے ساری خرابیوں کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کر رکھا۔ تو جو ممالک، غریب ممالک یا متوسط ممالک جو اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا ان کا حق ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے سیلاب میں جتنا نقصان ہوا تھا، اگرچہ مدد ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنا ہمارا نقصان ہوا۔ ناظرین، اسرائیل نے دوبارہ بمباری شروع کر دیا ہے، جو 4 دن، 2 دن اور پھر 1 دن، 7 دن کے وقفے کے بعد، اور 7واں دن جو ختم نہیں ہوا تو اسرائیل نے بمباری شروع کر دی، اور اس پہ پاکستان نے بھی اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جنگ بندی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور امریکہ نے اور بہت سارے اور اداروں نے یہ اس تاثر کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو عبوری انتظام تھا تھوڑا سا اس کو اور پرولونگ کرنا چاہیے، یہ جنگ بندی کچھ اور عرصہ چلنی چاہیے، اور ساتھ ہی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو دوبارہ جو لڑائی شروع ہو رہی ہے، اس لڑائی میں بھی ہم اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کیا سپر پاور ہے! سپر پاور کا کام یہ ہے کہ اگر لڑائیاں ممالک کر لیں تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو لڑائی کو ختم کروائے، نہ کہ کمزور فریق کے ساتھ لڑائی کرے اور تگڑے فریق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ کسی طور پہ بھی زیب نہیں دیتا ایک سپر پاور کو۔ بہرحال انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال فلسطین کی انتہائی کشیدہ، انتہائی خطرناک، لوگ بیچارے پانی کی بوند کو ترس کے رہے، روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، اور بجلی کے ایک ایک یونٹ کو ترس رہے ہیں۔ گیس کوئی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت ہے، اور میڈیکل ایشوز ہیں، اور جو اب وبائیں بھی وہاں پھوٹ پڑ رہی ہیں، اور اس وجہ سے ضرورت اس امر کیا ہے کہ کوشش کر کے جو بین الاقوامی طاقتیں اس لڑائی کو روکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین پہ اپنا کرم کرے، فلسطینیوں پہ اپنی مہربانیاں فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مشکلات میں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔